بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. وبه قال حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه قال قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم وذلك حتى يأووه إلى رحالهم. سالم بن عبد الله بن عمر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں. سالم بڑے مشہور راویوں میں سے ہیں. وہ فرماتے ہیں ان اباہ قال ان کے والد نے کہا یعنی عبداللہ بن عمر نے کہا قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھا اذا ابتاعوا الطعام جزافا کہ جب لوگ غلے کو اندازے سے بیچتے تھے یضربون فی ان یبیعوہ فی مکانہ تو اس پر ان کی پٹائی کی جاتی تھی کہ وہ اسے اس کی جگہ پر ہی بیچ دے. روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنس اور ایک قسم کے غلے کی بے اسی قسم سے اندازن بیچنے کو منع فرمایا. تو کہا اگر کوئی مارکیٹ میں ایسا کرنے کی کوشش کرتا تھا تو دوسرے لوگ اس کو پیٹ دیتے تھے. کیوں؟ امر شرعی کی مخالفت کرنے کی وجہ سے. امر شرعی کی مخالفت. تو کہا یضربون پٹائی کیے جاتے تھے, اچھے سے سیپال دیا جاتا تھا. فی ان یبیعوہ فی مکانہ وذلک حتی یأووہ الی رحالہم یہاں تک کہ وہ غلہ ان کے رحال تک پہنچ جائے یعنی وہ پہنچ جائے اور پہنچنے کے بعد اس پر قبضہ ہو جاوے. جب تک کہ قبضہ نہ ہو اور اس کو شمار نہ کر لیا جاوے وہاں تک کہ بیچنے کی اجازت آپ نے چونکہ منع کر دیا تھا لہذا تاجروں نے بھی اپنے ہاں یہ ماحول بنا لیا تھا کہ بھئی کوئی بھی شریعت کے خلاف کام ہماری مارکیٹ میں نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ صرف ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ اسلامی حکومت ہے تو ہی آپ تجارت کو ایسے کرو جیسا اسلام کہتا ہے. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو بیوع کے مسائل کو سیکھنے کے بعد اسی انداز میں جیسا اسلام کہتا ہے اسی انداز میں بیع و شراء کے معاملات کرنے چاہیے. اگر مسلمان آپس میں اس کے خلاف کوئی چیز کرتے ہیں ٹھیک ہے, مارے نہیں, لیکن کم سے کم اس کو روکا جا سکتا ہے اور اس سے بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ محرمات کی ہمارے مارکیٹ میں کیا کر رہے ہیں, ترویج کر رہے ہیں. بہرحال تو فرماتے قال ابن شهاب وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر ان اباه كان يشتري الطعام جزافا فيحمله الى اهله. اور عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ان کے والد یہ غلے کو خریدتے تھے اندازن فیحملہ الی اہلہ اور اپنے گھر والوں کی طرف لے جاتے تھے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی روایت میں دو قسم کی چیزیں آ گئی. ایک طرف کہا کہ اگر کوئی جزافن کرتا تھا تو پٹائی کی جاتی تھی اور دوسری جگہ پر آیا کہ جزافن میں خود عبداللہ بن عمر ایسا کرتے تھے. تو فرماتے ہیں اختلاف جنس کے ساتھ, ایک ہی جنس کے ساتھ ہو تو ظاہر بات ہے حضور نے فرمایا کہ لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا الملح بالملح ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الذهب ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل ويدا بيد والفضل ربا. تو اس روایت کی وجہ سے جو تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جہاں اختلاف جنسین ہوتا تھا تو وہاں پر تو صحابہ جزافن کرتے تھے کہ ایک کے پاس کھجور ہے اور دوسرے کے پاس کھجور کے مقابلے میں گیہوں ہے یا کوئی اور چیز شعیر وغیرہ ہوتی تو پھر وہ کرتے تھے, اس میں کوئی حرج بھی نہیں. ہمارے فقہا کا بھی اس میں کوئی اختلاف نہیں. ہاں کھجور کی بے کھجور سے جزافن یہ جائز نہیں, اندازے کے ساتھ جائز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ربا کا احتمال ہوتا ہے جس کو شریعت مطہرہ نے منع قرار دیا ہے.
وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير وابو كريب قالوا حدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الاشج عن سليمان بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم اجمعين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. وفي روايه ابي بكر من ابتاعه. سیدنا رابعۃ الاسلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو امام مسلم اپنی سند متصل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، کہ اگر کوئی آدمی خرید لے غلے کو تو جب تک کہ اسے کیل نہ کر لے اسے نہ بیچے. اور ایک روایت میں ہے منی بتاع، یعنی اشترا کے بجائے ابتاع کا لفظ ہے. اختلاف لفظ کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ امام مسلم کا یہ طریقہ ہے کہ وہ جہاں پر بھی ذرہ برابر بھی اختلاف پایا جاتا ہے الفاظ میں اسے بیان کرتے ہیں. تو بہرحال اس روایت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ قبل القبض بیع سے منع کیا ہے. وزن اس لیے کہ وزن کب کرے گا؟ جب اس کے پاس آ جائے گا، اور جب آیا ہی نہیں. اسی لیے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتنا اہم ترین اصول بیع قبل القبض سے منع کیا ہے کہ اس کی وجہ سے معاشرے میں تجارت کے باب میں بہت ساری خرابیوں سے معاشرہ بچ گئے. اس لیے کہ اگر اس کی اجازت دے دی جائے، جیسا کہ آج کل کے مارکیٹ میں اس کی اجازت ہے آج کے قانون میں، تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ ایک آدمی جاپان سے مثلا ایک کنٹینر بھر کر وہ گھڑی کو خریدتا ہے. اب وہ اس کے پاس ابھی آئی نہیں، اس سے پہلے وہ کسی دوسرے کو بیچ دیتا ہے. اس نے وہاں سے 100 روپے میں خریدی، ایک کو 110 میں بیچ دیا، وہ تیسرے کو بیچ دیتا ہے 120 میں، وہ چوتھے کو بیچ دیتا ہے 130 میں، وہ پانچویں کو بیچ دیتا ہے. تو وہ 100 روپے کی گھڑی اپنے ملک میں آنے سے پہلے 200 کی ہو جاتی ہے. کتنے کی ہو جاتی ہے؟ 200. اسلام نے اس سے منع کیا کہ نہیں، وہ جب مال آپ کے پاس آ جائے، آپ کا اس پر قبضہ ہو جائے، اس کے بعد اب وہ جب بیچے گا تو مارکیٹ میں کتنے میں بیچے گا؟ 110 میں، 120 میں بیچے گا، تو 200 میں تو نہیں بکے گا. تو کہا کہ مارکیٹ میں جو مہنگائی ہے، اس مہنگائی کی ایک وجہ یہ بھی ہے ہماری مارکیٹ میں. آج کل کی مارکیٹ میں 21ویں صدی کی مارکیٹوں میں جو دن بدن وہ اس لیے کہ وہ بیع قبل القبض ان کے یہاں تو سب کچھ ہی جائز ہے، تو بیع قبل القبض بھی جائز ہے. اگر اس پر روک لگائی جائے تو معاشرے کو مہنگائی سے بچانے میں بہت بڑا رول ادا کیا جا سکتا ہے. بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، اور اس میں ایک قسم کی جہالت بھی ہے، غرر بھی پایا جاتا ہے. اسی طریقے سے اس میں ایک جہالت کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے سکتے سے بھی یہ ملتا جلتا ہو جاتا ہے، کیونکہ کبھی وہ مال نہیں آیا اور راستے میں کہیں پر اس کا کنٹینر ڈوب گیا، تو پھر اب یہ آپس میں بیٹھ کر کم زیادہ کر آپس میں کم زیادہ کر لیں گے، اور کسی کو مال کسی کو نہیں ملا، اور ہر ایک نے کچھ کما بھی لیا اور کچھ نقصان بھی اٹھا لیا، تو یہ سٹا بھی ہو گیا. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ قبل القبض بیع جو ہے یہ بڑی خطیر چیز ہے، جس سے معاشرے میں بہت زیادہ اونچ نیچ ہوتی ہے. شریعت مطہرہ نے اسی وجہ سے اسے کیا ہے، منع کیا ہے. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الاشج عن سليمان بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم اجمعين انه قال لمروان احللت بيع الربا؟ فقال مروان ما فعلت؟ فقال ابو هريره رضي الله عنه احللت بيع السكاك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها. قال سليمان فنظرت الى حرس ياخذونها من ايدي الناس. ایک واقعہ مدینہ منورہ میں پیش آیا. مروان کے امارت کے دور میں، یعنی کہ وہ خلیفہ نہیں تھا بلکہ وہ مدینہ میں امیر تھا، تو فرماتے ہیں کہ مروان نے کے خدمت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اس سے کہا احللت بیع الربا؟ یہ سودی معاملات کو آپ نے حلال قرار دے دیا. فقال مروان، تو مروان نے کہا ما فعلت، یہ میں نے تو ایسا کچھ کیا نہیں کہ میں لوگوں سے کہا کہ بھئی سودی معاملات کر سکتے ہو. یعنی ابو ہریرہ بڑا جری اور لیڈر، ایسا ڈرتے ورتے نہیں تھے کہ اس کے پاس جاؤں گا وہ ناراض ہو جائے گا. کہا نہیں، سیدھے پہنچ گئے اس کے دربار میں، کہا کہ الٹے سیدھے دھندے کرتا ہے.
کما فعلتو، کہنے میں ایسا کچھ نہیں کیا، وہ بھی ڈر گیا کہ بھائی حضرت ابو ہریرہ آئے ہیں. فقال ابو ہریرہ احللت بیع السکاک، کہ تو نے بیع السکاک کو جائز قرار دیا. فرماتے ہیں کہ بیع السکاک کس کو کہتے ہیں؟ تو ہمارے زمانے میں اسے کہا جاتا ہے، بیع السکاک کہا جاتا ہے ہونڈی کو. اس کو کہتے ہیں ہونڈی. کیا ہوتا ہے ہونڈی؟ جس کو انگریزی کے اندر میں بل آف ایکسچینج کہا جاتا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ کسی آدمی کا کسی کے پاس سے پیسہ لینا ہوتا ہے، اس کا قرض ہوتا ہے. وہ آدمی اس کو لکھ کر دے دیتا ہے کہ میں آپ کو 3 مہینے کے بعد مجھ پر جو 1000 روپے ہے وہ دے دوں گا. اس نے لکھ کر لے لیا. اب اس کو 2 مہینے کے بعد سخت پیسے کی ضرورت پڑی، تو یہ وہ کاغذ 3000 روپے جو اس کے حق ہے اس کے اوپر، وہ کاغذ کسی دوسرے کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی مجھے تو 2500 2700 2800 ہی دے دے، 200 تیرے، لیکن مجھے ابھی ضرورت ہے تو مجھے کیا کر دے دے. اسے کہا جاتا ہے ہونڈی، اور اسی کو کہا جاتا ہے بیع السکاک. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ بیع السکاک. کی جائز نہیں. کیوں؟ کمی زیادتی کے ساتھ دے. کیونکہ وہ 3000 لے رہا اور آپ کو 2800 2500 2900 دے رہا ہے، تو یہ تو سود کا ہی معاملہ ہوا. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ نے پہلے کہا آپ نے بیع ربا کو جائز قرار دیا. اسی طریقے سے ہمارے زمانے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ کسی کے سلسلے میں اعلان کر دیتی ہے حکومت کے فلاں آدمی کو اس کے فلاں کام کے اوپر ہم انعام دیتے ہیں 1 لاکھ روپے. اسی طریقے سے اسکیم کے اندر میں جیسے آج کل وہ مکان کی اسکیم چلتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، گھرکول. تو اب وہ اس کو کہ بھائی 1.5 لاکھ روپے گھرکول میں اس کو کیا ہوں گے، ملیں گے. اب وہ ملنے والا اس کو 4 مہینے کے بعد. اور ابھی اینٹ سیمنٹ وغیرہ کچھ سستا ہے اور اس کو کسی نے کہہ دیا کہ جب مہنگا ہو جائے گا تو وہ سوچتا ہے کہ یہ جو مجھے یہ کاغذ ملا ہے یہ کاغذ میں کسی اور کو دے دوں، اس کے پاس سے 1.5 لاکھ کے بجائے 1,40,000 لے لوں اور میں اپنا کام کر لوں. تو کہا کہ جائز نہیں ہے. تو حکومت کی طرف سے ملنے والا کو، یعنی اپنا کوئی بھی نقد حق ملنے والا ہو کہیں سے بھی، اس کی بے کرنا یہ جائز نہیں. اس کو کہتے ہیں بیع السکاک. اس کو کہا جاتا ہے بیع السکاک. تو فرماتے ہیں کہ مروان نے اسے جائز قرار دیا تھا، اس لیے آپ نے اس کو ایسا کہا. وقد نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الطعام حتى يستوفى. جبکہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے کی بے تک سے منع کیا ہے، یہاں تک کہ جب تک کہ اس کو وصول نہ کر لے، اس پر قبضہ نہ کر لے. قال تو فخطب مروان الناس. فرماتے ہیں راوی کہ مروان مسجد میں لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ دیا. فنہا عن بیعہا، اور اس نے لوگوں کو اس طرح کے معاملہ سے کیا کر دیا، منع کر دیا کہ بھائی نہیں ایسا چلے گا نہیں. قال سلیمان فنظرت الى حرس. تو فرماتے ہیں کہ میں نے مارکیٹ میں کھڑے ہوئے سیکورٹی کو دیکھا، وہاں پر کھڑے ہوئی حارسوں کو دیکھا، یاخذون من ایدی الناس، کہ جنہوں نے اس طرح کے معاملے کیے تھے ان کے ہاتھ میں سے وہ اسے واپس لے رہے تھے کہ چلو واپس کرو، ریٹرن. ایسا کر کے کیا کر رہے تھے سیکورٹی اور جو پولیس تھی وہ لوگوں کے اس معاملے کو کیا کینسل کر رہی تھی اور اسے فسخ کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہی تھی. بہرحال اسی لیے ہمارے علماء نے خلفاء بنو امیہ کے سلسلے میں برا بھلا کہنے سے منع کیا، اس لیے کہ خلفاء بنو امیہ بعد والے دوسرے بہت سارے خلفاء سے کئی درجہ بہتر تھے. جیسے حضرت ابو ہریرہ نے کہا تو اس نے حجت نہیں کی، مروان نے فوراً ان کی بات کو کیا مان لیا اور لوگوں کو ایسے منکرات سے وہ روکتے تھے. تو ٹھیک ہے ان لوگوں سے غلطیاں ہوئی اور وہ جانے اور اللہ جانے، لیکن چونکہ وہ لوگ خیر القرون کے اندر میں آتے ہیں، یہ لوگ سب صحابہ کو دیکھے ہوئے تابعین اور تبع تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے خلفاء بنو امیہ کا. اسی لیے ہمارے علماء نے ان کے سلسلے میں زبان درازی سے کیا ہے، منع کیا ہے کہ خلفاء بنو امیہ کو برا بھلا کہنا چاہیے نہیں. کیونکہ بعض روایتوں میں حضور نے فرمایا کہ بھائی وہ لوگ آئیں گے، خلفاء راشدین کی خلافت 30 سال چلے گی اور پھر اس کے بعد کا جو دور ہوگا اس دور میں جو لوگ آئیں گے وہ ان کے بعد والوں سے بہتر ہوں گے. تو ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے.
وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح قال حدثنا ابن جريج قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ابتعت طعاما فلا تبيعه حتى تستوفيه. کہ جابر بن عبداللہ انہو سمع جابر بن عبداللہ یقول کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ کے کہتے ہوئے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے رہتے تھے کہ جب تم غلے کی بے کرو تو اسے آگے نہ بیچو یہاں تک کہ اسے مکمل وصول کر لو. اسی لیے فرماتے ہیں کہ اس باب یعنی باب قبل القبض کے تحت میں چند جدید مسائل کو ذکر کیا ہے تکمیلۃ فتح الملہم میں، اور شرح مسلم انہوں نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ ہمارے زمانے میں جو بے ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے تو ہونڈی کی بے، جس کو آج کل بل آف ایکسچینج کہا جاتا ہے، تو کہا کہ یہ جائز نہیں ہے، جیسا کہ ابھی اس کے بارے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا. اسی طریقے سے حقوق کی بے، کس کی بے؟ حقوق کی بے. حقوق کی بے بھی جائز نہیں. کیا مطلب حقوق کی بے کا؟ کہ آپ کا حق کسی کے اوپر مالی حق ہے اور وہ آدمی آپ کو یہ ہنڈی سے بالکل قریب ہے، وہ آدمی وہ چیز آپ کو ہفتے 10 دن بعد دینے والا ہے اور آپ کسی دوسرے کو اس کو وصول کرنے کا ذمہ دار بنا دے رہے اور اس کے پاس اپنا جو حق ہے اس سے کم لے لے، اس کو کہتے ہیں حقوق کی بے. تو کہا یہ بھی جائز نہیں. اسی طریقے سے ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے ایکسپورٹ اور امپورٹ کے جو لائسنس ہوتے ہیں ان کی بے. تو فرماتے ہیں کہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کے لائسنس کی بے اگر اس پر جو آدمی اسے حکومت سے وصول کرتا ہے اس کا نام لکھا ہوا ہو تو نام کو چینج کیے بغیر کسی دوسرے کو بیچنا یہ بھی جائز نہیں. اس لیے کہ یہ بھی صرف حق کی بے ہے اور وہ حکومت اس کو کنڈیشن کے ساتھ دیتی ہے، اس کے ساتھ شرط لگاتی کہ آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. اب جس کو آپ بیچ رہے اس کے پاس وہ چیزیں پائی جاتی نہیں، تو ایک قسم سے دھوکہ ہوتا ہے. تو کہا کہ اس طرح سے حکومت کی طرف سے ایکسپورٹ امپورٹ کے لائسن اور دوسری جو چیزیں انسان کو ملتی ہے ان لائسنوں وغیرہ کو بھی آگے نام تبدیل کیے بغیر بیچنا یہ جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے اس میں بیان کیا ہے کتابوں کی رائلٹی، کہ کتابوں کی رائلٹی کہ اگر کوئی کاتب اور کوئی لکھنے والا کسی سے یہ کہے کہ میری اس کتاب کو آپ چھاپیں گے اور اس کے بعد اس میں سے اتنے فیصد 2% یا 5% جو نفع ہوگا آپ مجھے دیں گے، تو اس سلسلے میں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ بھئی یہ رائلٹی کی بے یہ جائز ہے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں یہ طے نہیں ہوتا کہ سامنے والا جو بے کر رہا ہے اس بے میں اسے نفع ہوگا یا نقصان ہوگا، اور آپ اپنا فیصد کیا کر رہے ہیں؟ طے کر رہے ہیں. اب اگر اس کو نقصان بھی ہوگا تو اسے تو آپ کو دینا پڑے گا، اور اس طرح سے شریعت ایک کا نقصان اور ایک کا فائدہ کر رہے ہیں، اس کو جائز قرار دیتی نہیں ہے. ہمارے بعض بدعتی علماء رضا خان وغیرہ نے اس کو کیا قرار دیا ہے؟ جائز قرار دیا ہے. لیکن شیخ الاسلام فقیہ الاسد حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے اسے ناجائز قرار دیا ہے. اسی طریقے سے پگڑی کا معاملہ جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے کہ کوئی آدمی کسی سے زمین یا مکان یا فلیٹ لینے والا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھئی آپ دو طرح سے پگڑی ہوتی ہے. ایک تو آدمی کسی سے کوئی چیز لیتا ہے تو پیشگی کچھ رقم دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ 50 لاکھ کا ہمارا سودا ہوا، یہ 5 لاکھ آپ رکھ لو، اور پھر اس میں اگر یہ طے کرے کہ اگر مہینے کے اندر میں ہم پیسے آپ کو دے دیں تو ٹھیک ہے ورنہ سودا کینسل، تو وہ 5 لاکھ روپے اس کے، یہ جائز نہیں، اس لیے کہ اس پر اس کا کوئی حق ہے نہیں. اسی طریقے سے جو لوگ کرائے پر اپنی دکان اور مکان دیتے ہیں اور پیشگی اس کے اوپر رقم لیتے ہیں کہ بھئی آپ 1 سال تک ہمارے مکان میں رہیں گے یا 2 سال یا 3 سال تک آپ ہمارے مکان میں رہیں گے، 1 مہینے کا 10,000 روپے کرایہ ہے، اس طرح سے 3 سال کا کرایہ تقریباً 3,60,000 ہوتا ہے. تو ان 3,60,000 میں سے 2 لاکھ روپے آپ ہم کو دے دیجئے. اب اگر اس 2 لاکھ کو ایڈوانس کے طور پر لیتا ہے تو جائز ہے، لیکن اگر وہ 2 لاکھ روپے بھی لے اور ہر مہینے 10,000 روپے اس سے وصول کرے تو یہ جائز ہے. اس لیے کہ وہ 2 لاکھ کیسے؟ وہ 2 لاکھ کا آپ کو کوئی حق تھا نہیں. اور اگر آپ نے لے لیا ہے تو پھر آپ کے پاس وہ امانت ہوگا، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. آپ اس کو کیا نہیں کر سکتے ہیں؟ استعمال نہیں کر سکتے ہیں.
اسی لیے ہمارے فقہاء نے لکھا کہ ہمارے زمانے میں اس کی بھی بہت زیادہ رواج پایا جاتا ہے، اور بیع قبل القبض کے تحت میں اسے بھی کیا قرار دیا ہے؟ ناجائز قرار دیا ہے کہ کسی بھی آدمی کو، اور اس ظاہر سی بات ہے یہ بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں، کرائے پر جو دکان مکان لیتے ہیں ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، پھر وہ بینک سے لون اٹھاتے ہیں، یہاں سے لون اٹھا کر ایسے لوگوں کو پگڑیاں کیا کرتے ہیں؟ دیتے ہیں، ان پگڑیوں میں ان کی پگڑیاں کیا ہو جاتی ہے؟ بک جاتی ہے۔ تو اس لیے شریعت مطہرہ نے اس طرح کے معاملات کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ باب تحریم بیع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر، وبه قال حدثني ابو طاهر احمد بن عمرو بن سرح قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن جريج ان ابا الزبير اخبره قال سمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر۔ اب فرماتے ہیں کھجور کے ڈھیر کی بیع حرام ہے جس کی مقدار معلوم نہ ہو، کہ کھجور رکھا ہوا ہے ڈھیر لگا کر اور وہ کتنا ہے وہ معلوم نہیں، اور کہے کہ یہ میں نے آپ کو کیا کر دیا؟ بیچ دیا اتنے میں، کہ بھائی 1000 روپے میں یہ پورا ڈھیر آپ کا، تو فرماتے کہ یہ جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ الجہالۃ فی المبیع غرر، مبیع میں جہالت یہ غرر۔ اب جھگڑا ہو سکتا ہے مبذل المنازع، کیسے؟ پھر اس کے بعد اس نے تو 1000 میں لے لیا اور اس نے سوچا کہ بھائی 100 روپے کلو تو 10 کلو تو ہوگا ہی ہے، اب جب وزن کیا تو نکلا 5 کلو، تو بولے گا یہ تو 5 ہی کلو ہے، بولے گا تیری قسمت۔ ارے کہا ہی قسمت بھیا، ایسے کیسے قسمت؟ تو کہا کہ یہ جھگڑے والا کام شریعت کو پٹتا نہیں، لہذا ہماری شریعت نے کہا کہ نہیں، جس چیز کو آپ بیچو مبیع میں اور بیع میں کسی قسم کی جہالت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے میں نے ایک موٹا سا اصول آپ کو بتلا دیا، جہاں پر بھی جو چیز بھی مبذل المنازع ہو، کسی مفتی کو پوچھے بغیر اس کو ناجائز کر دیں۔ آپ کو ایسا لگے کہ بھئی اس صورت میں جھگڑے کا امکان زیادہ ہے، تو آپ کو بول دینے کا بھائی ناجائز ہے۔ بولے کس نے بولا؟ میں بولتا ہوں۔ تم کو کس نے بولنے کا؟ تو میرا نام لے لیں۔ تو ہماری شریعت نے اسے کیا قرار دیا ہے؟ ہماری شریعت کہتی ہے کہ بھیا سکون کے ساتھ زندگی گزار، لڑائی جھگڑے مارا ماری کے ساتھ زندگی گزارنے کا نہیں۔ یہ کھانے پینے کے لیے جھگڑے جنگل میں جانور کرتے ہیں، تو سٹی میں رہتا ہے انسانوں کے ساتھ رہتا ہے، ذرا انسان بن کے رہے۔ ارے بھائی کھانے پینے کے لیے جھگڑے کون کرتا ہے؟ جانور کرتے ہیں، شکار کرتے ہیں، اس کے بعد ایک ادھر سے لے کے بھاگتا ہے، ادھر سے لے کر بھاگتا ہے، تو وہ جھگڑے کرتے ہیں۔ تم انسان ہو، انسان بن کر زندگی گزارو۔ تو تہذیب سکھاتا ہے ہمارا دین۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله غير انه لم يذكر من التمر في اخر الحديث، یعنی اخیر میں جو تمر کا ذکر ہے اس میں وہ نہیں تھا، ورنہ تمام کے تمام چیزیں وہی ذکر کی گئی تھی۔ باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، متبايعین یعنی بائع اور مشتری کے لیے خیار مجلس کا ثبوت۔ خیار مجلس کے سلسلے میں ہمارے فقہاء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور حضرات محدثین یہ خیار مجلس کے جواز کے قائل ہے، اور احناف اور مالکیہ یہ خیار مجلس کے عدم جواز کے قائل ہے۔ اس کی وجہ ہے حدیث کی تشریح۔ حدیث کی تشریح کرتے ہوئے اس کو ہم سمجھتے ہیں اصل میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کے آگے پڑھتے ہیں۔ وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم اجمعين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع الخيار۔ حضور نے فرمایا کہ بائع اور مشتری، بیعان سے مراد البائع والمشتری، جیسے اسودان کہتے ہیں کھجور اور زمزم کے پانی کو، اسی طریقے سے البیعان سے مراد یہاں پر زوجین کہتے ہیں میاں اور بیوی کو، ایسے ہی البیعان سے مراد بائع اور مشتری بالخیاری۔ کہا کہ بائع اور مشتری دونوں میں سے ہر ایک کو اختیار ہے اپنے ساتھی کے ساتھ معاملہ کرنے میں، ما لم یتفرقا، جب تک کہ وہ مجلس میں جدا نہ ہو جائے۔ اب یہاں پر اختلاف ہوا
کہ ما لم یتفرقا کا مطلب کیا؟ شوافع اور محدثین اور حنابلہ اس کو ما لم یتفرقا بالاجسام پر محمول کرتے ہیں، اور مالکیہ اور احناف اور جمہور اسے محمول کرتے ہیں ما لم یتفرقا بالاقوال پر، ما لم یتفرقا بالاقوال پر۔ امام محمد بن الحسن الشیبانی انہوں نے کتاب لکھی ہے الحجۃ علی اہل المدینہ، الحجۃ علی اہل مدینہ۔ امام محمد بن الحسن الشیبانی جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فقہ کے باب میں اس امت کے امام صاحب کے بعد سب سے بڑے محسن ہیں، محسن هذه الامہ، امام محمد بن الحسن الشیبانی۔ تو انہوں نے کتاب لکھی ہے الحجۃ علی اہل المدینہ۔ امام محمد بن الحسن الشیبانی ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جامع بین الفقہین، فقہ العراق و فقہ الحجاز، فقہ کے دو مکتبہ فکر گزرے ہیں۔ جس زمانے میں فقہ کو مدون کیا گیا 2 صدی ہجری میں، اس زمانے میں دو علاقے تھے، ایک تھا حجاز اور ایک تھا عراق۔ یہ دونوں علمی بستیاں تھیں، علمی علاقے تھے۔ تو ان دونوں علمی علاقوں میں 2 مکتبہ فکر وجود میں آئے۔ ایک تھا فقہ حجاز، فقہ حجاز پر حدیث کا رنگ غالب تھا، اور فقہ عراق کے اوپر یہ فقہ کا رنگ غالب تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں حجاز کے رہنے والوں کو حضرت مولانا سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ انہوں نے لکھا ہے، ان کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں المحدثون الفقہاء، اور عراق والوں کو کہہ سکتے ہیں ہم الفقہاء المحدثون۔ ایک ہے المحدثون الفقہاء اور وہ کیا ہے؟ الفقہاء المحدثون۔ تو امام محمد بن الحسن الشیبانی کی خصوصیت یہ تھی کہ الفقہاء المحدثون یعنی فقہ عراق جو تھے ان کے جو سب سے بڑے امام تھے، امامنا امام اعظم سراج الامہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے تلمیذ تھے، مباشرتاً براہ راست ان سے زانی و تلمس طے کیا، اور انہوں نے آپ کی وفات کے بعد مدینہ میں آ کر امام مالک سے بھی زانی و تلمس طے کیا۔ تو فقہ عراق کو بھی براہ راست ان کے سب سے بڑے امام سے سیکھا، اور فقہ حجاز کو بھی براہ راست ان کے سب سے بڑے امام سے سیکھا۔ تو اس طرح سے آپ جامع بین الفقہین تھے۔ تو آپ نے ایک کتاب لکھی اخیر میں، اپنی زندگی کے آخری ایام، الحجۃ علی اہل المدینہ۔ حضرت مولانا مہدی حسن صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے بڑے فقیہ گزرے ہیں، بڑے مفتی گزرے ہیں، انہوں نے اس کتاب کی ایڈٹ کر کے اور اس کو تیار کر کے شائع کیا ہے، بڑی شاندار کتاب ہے۔ تو اس میں اس مسئلے کو بھی آپ نے اٹھایا۔ اس کتاب میں کیا کیا ہے، آپ محاکمہ کرتے ہیں، ہر مسئلے میں امام صاحب اور فقہاء عراق کی رائے کو لاتے ہیں، اس کے بعد فقہاء حجاز کی رائے کو لاتے ہیں، اور کتاب و سنت کی روشنی میں، آیات اور احادیث کی روشنی میں محاکمہ کرنے کے بعد جو اقرب الکتاب و سنہ ہوتا ہے اس کو ثابت کرتے ہیں۔ تو بڑی دلچسپ کتاب ہے۔ تو اس کتاب میں آپ نے اس مسئلے کو اٹھایا، کہا کہ فقہاء حجاز کے ساتھ میری بحث ہوئی، تو فقہاء حجاز نے مجھے کہا کہ آپ جو بات بیان کرتے ہو معلوم یتفرقا بالاجسام بالاقوال، یہ حدیث کے صراحت کے خلاف۔ تو فرماتے ہیں امام محمد کہ میں نے ان فقہاء سے کہا کہ یہ حدیث دونوں کا مستدل بن سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا مستدل یہ کتاب اللہ بھی۔ امام محمد ہے نا، ایک تو امام صاحب کے شاگرد، امام مالک کے شاگرد، اوپر سے امام شافعی کے استاد، امام شافعی کے استاد، اور امام شافعی امام احمد بن حنبل کے استاد، یعنی ساری فقہ محمد کے ارد گرد گھومتی ہے، پوری فقہ اسلامی کس کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اس لیے احناف کو برا بھلا بول کر کسی کا بھلا کبھی ہو سکتا نہیں، اسی لیے، اور بالکل صحیح کہا، اسی لیے امام شافعی نے فرمایا کہ الناس عیال لابی حنیفہ فی الفقہ،
کہ امام ابو حنیفہ کے سوائے کہیں پر آپ جا کر فقہ حاصل کر سکتے نہیں، اس لیے زیادہ ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مارنے کی نہیں۔ امام شافعی نے خود اعتراف کر لیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بھائی فقہ تو ان لوگوں سے ہی سیکھی جا سکتی ہے۔ تو امام محمد بن حسن الشیبانی اس کی بات فرماتے ہیں کہ دیکھو معلوم یتفرقہ میں تو دونوں چیزوں کا احتمال ہے، اس لیے کہ حضور نے اجسام اور اقوال دونوں کو ذکر نہیں کیا۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کتاب اللہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔ تو کہا جب میں نے کتاب اللہ کو پڑھا تو اللہ نے کہا اوفو بالعقود، کہ وعدے کو پورا کرو۔ اذا حصل الایجاب والقبول لزم البیع، جب ایجاب ہو گیا قبول ہو گیا اب کیسا خیال۔ اوفو بالعقود کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ نے ایک چیز کو آپ نے کہا کہ بھائی یہ 10 روپے میں، اس نے کہا کہ نہیں بھائی 9 روپے میں، آپ نے کہا نہیں یا 9.5 میں، اس نے کہا 9 میں دیتا ہے کہ نہیں، بولے چل نہ تیری بات نہیں میری، چل پکڑ 9.25 میں، ہو گیا حصل الایجاب، اس نے کہا ٹھیک ہے لے لیا اس نے، تو حصل الایجاب والقبول۔ تو اوفو بالعقود کا تقاضا کیا ہے کہ اب آپ کو لے لینا ہے اور اس کو دے دینا ہے، ختم ہوگی بات۔ اب آپ کہو کہ یہ ہو گیا، اور اس کے بعد کہا کہ جب تک کہ مجلس میں بیٹھے رہے وہاں تک کے خیال، 5 منٹ کے بعد بولتا ہے کہ نہیں یار 9.25 میں میرے کو نہیں جم رہا ہے، جان دو مجھے نہیں چاہیے۔ تو کہا کہ نصوص صریحہ کے خلاف، لہذا یہاں پر معلوم یتفرقا کو بالاقوال ہی پر محمول کرنا پڑے گا، اس کے بغیر چارے کار ہے نہیں۔ تو ہی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں تطابق ہو سکتا ہے، ورنہ تعارض ہو جائے گا۔ یہ ہے امام محمد۔ یہ کون ہے امام محمد؟ امام محمد فرماتے ہیں الحجۃ علی اہل مدینہ میں کہ گڑبڑ کرنے کی نا ہم بہت ماہر ہیں ان سب چیزوں میں۔ کتاب اللہ کو بھی اب جو آدمی ایک ہفتے میں پورے قرآن کو حفظ کرے اس کے حافظے کا کیا کہنا، جو آدمی لغت کا امام ہو اس کے زباندانی کا کیا کہنا، جس نے اتنے بڑے فقہا سے دونوں فقہا سے علم حاصل کیا اس کی فقاہت کا کیا کہنا، جس کے سامنے امام شافعی نے زانو تلمس طے کیا ہو اس کی فقاہت میں کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ باقی رہتا ہی نہیں ہے۔ فمحمد محمد، تو محمد تھے۔ اسی لیے ایک یہودی نے جب امام محمد کی کتابوں کو پڑھا تو وہ کہنے لگا کہ اذا کان محمدکم الصغیر ھکذا فکیف محمدکم الکبیر، کہ جب آپ کے چھوٹے محمد ایسے ہیں تو محمد کبیر کیسے ہوں گے۔ تو امام صاحب جو تھے، امام محمد ہمارے بڑے دلچسپ آدمی، آپ کہیں کہ آپ کو پسند ہے اس لیے ارے نہیں، اس لیے کہ امام محمد جو تھے ان کی جو فقاہت تھی بڑی بے مثال تھی، وہ ہر فن مولا تھے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ امام محمد کے بعد اس امت میں اس لیول کا کوئی فقیہ پیدا ہوا، اس لیول کو کوئی فقیہ نہیں پیدا، اور اب تو پیدا ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ یعنی ساری فقہ جس کے ارد گرد گھومتی ہے اس سے بڑا اور کون فقیہ ہو سکتا ہے۔ فجزا اللہ عن امت محمد خیر الجزا واحسن الجزا فی الدارین، اللہ امام محمد کو پوری امت کی طرف سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ وبه قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر وحدثنا ابن نمير حدثنا ابي كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا زهير بن حرب وعلي بن حجر قال حدثنا اسماعيل وحدثنا ابو الربيع وابو كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد جميعا عن ايوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا ابن المثنى وابن ابي عمر قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرنا الضحاك كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم اجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حدیث مالک عن نافع۔ کیسے امام مسلم بھی ڈھیر لگا دیا ہا 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 کا، 1 2 3 4 5 6 ہے، 6 تحویل کے ساتھ روایت کو بیان کیا، اور پھر آخر میں نحو ذالک۔ لیکن کمال ہے ہمارے محدثین کا کہ ایک ایک حدیث کو جتنے طرق ہو سکتے ہیں سارے طرق کو لا کر رکھ دیتے، تو کہاں تک جا کر جھٹلائے گا، جھٹلا کے بتا ذرا۔ کہا 6 حال آ کر رکھا، بول اور بولے تو اور لا کے رکھ دو۔ بہرحال یہ امام مسلم کا طر امتیاز ہے کہ امام مسلم کسی بھی روایت کے سلسلے میں جتنے طرق ہو سکتے ہیں سب جمع کریں،
تاکہ آدمی کے اوپر سیدھی سیدھی حجت بن جاتی ہے بات کہ ماننے کا کہ نہیں ماننے کا، تجھے نہیں مانے گا تو مار کھائے گا، یا نہیں تو لیکن چھوٹے گا نہیں. تو مسلم پوری حجت قائم کرتے فمسلم مسلم فی امامتی ہی. تو مسلم اپنی امامت میں کیا ہے؟ مسلم ہے. آدمی جس کتاب کو پڑھے، جس کتاب کو پڑھائے، اس کے مصنف سے اسے عقیدت ہونی چاہیے تو اس کا فیض اس کو ملتا ہے. اس سے محبت نہیں ہوتی ہے تو اس کا فیض نہیں ملتا ہے. کوئی بولتا ہے کہ صاحب نور انوار باولا ہے، ارے اس کو باولا بولنے والا اس سے بڑا باولا ہے. ارے بھئی یہ ہمارے مصنفین ہیں، انہوں نے لکھا تو میں اور آپ اتنا آسان سے بیٹھ کر پنکھے اور لائٹ کے نیچے پڑھ رہے ہیں، نہیں تو کام وہ کوڑک مرغی کی طرف پھانپے مارتے رہتے ہیں. تو یہ سب ہمارے محسنین ہیں، اور کبھی آدمی کو محسن کے احسان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. صرف محسن سے محبت بھی کرے گا تو اللہ کچھ نہ کچھ دے دے گا. کہا کہ چل کچھ نہیں، کم سے کم احسان فراموشی تو نہیں کی. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم أجمعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. اب اس روایت کو ایک ہی تحویل کے ساتھ قتیبہ بن سعید کے حوالے سے امام مسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اذا تبايع الرجلان کہ جب دو آدمی بیع و شراء کا معاملہ کرے تو ان میں سے ہر ایک کو اختیار ہے جب تک کہ وہ جدا نہ ہو وکانا جمیعا اور دونوں ہی کو اختیار ہوگا او یخیر احدهما الاخر یا صراحتاً ان میں سے کوئی دوسرے کو خیار دے دے. فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ پس اگر ان میں سے کسی ایک نے دوسرے کو خیار دے دیا فَتَبَايَعَ عَلَى ذَلِكَ پھر اسی خیار کے مطابق انہوں نے معاملہ کر لیا فقط وجب البیع تو بے واجب ہو جائے گی. وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا اور اگر سودا ہونے کے بعد وہ جدا ہو گئے وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا الْبَيْعَ اور بے کے معاملے کو معلق نہیں چھوڑا فقط وجب البیع تو بے کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی. اب اس روایت سے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ صراحتاً بالاجسام پر صراحتاً بالاجسام پر کہاں پر ہے؟ تفرقہ کہا جا رہا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ کہیں پر کوئی مجلس کا ذکر نہیں. تو اس لیے اس روایت کو بھی فقہاء عراق اور حجاز کے امام مالک یہ دونوں ہی حضرات. اسی لیے امام محمد کی برکت کا ایک فائدہ مجھے نظر آتا ہے. کیا فائدہ نظر آتا ہے؟ کہ امام محمد کے امام مالک کے پاس امام صاحب کے بعد جا کر علم حاصل کرنے کی وجہ سے فقہ حجاز اور فقہ عراق میں قربت پیدا ہوئی. کیا پیدا ہوئی؟ قربت پیدا ہوئی. کیوں؟ کہ امام محمد بالکل مضبوط ہونے کے بعد وہاں پہنچے تو وہ امام مالک جب حدیث پڑھاتے تھے فقہ پڑھاتے تھے تو امام محمد کیا کرتے تھے؟ ان سے حجت کرتے تھے. امام محمد جہاں پر ان کو ایسا لگتا تھا کہ امام مالک یہاں پر کچھ کہہ رہے ہیں اور ہمارے استاد اس سلسلے میں کچھ کہہ چکے ہیں تو وہ پھر وہاں سوال کرتے تھے کیا ہے ون کوشچن. اب وہ سوال کرتے تھے امام مالک اس کا جواب دیتے تھے پھر اس کا جواب یہ دیتے تھے تو آخر میں امام مالک امام محمد اکثر جگہ پر امام محمد کی رائے پر آگر کیا ہو جاتے تھے کیونکہ محمد کا جواب نہیں تھا کوئی تو اس لیے امام مالک اسی لیے ہم دیکھتے ہیں آرا میں کہ شوافع اور احناف کا اختلاف تو ہے لیکن مالکیہ اور احناف کا اختلاف بہت کم پایا جاتا ہے. مالکیہ اور احناف کا اختلاف کیا ہوتا ہے؟ بہت کم پایا جاتا ہے. تو اس کی وجہ یہ کہ یہ کارنامہ کس نے انجام دیا ہے؟ امام محمد بن حسن نے. تو فرماتے ہیں کہ بہرحال اس روایت میں اسی پر محمول کیا گیا کہ فقہاء مالکیہ اور فقہاء احناف اس کو تفرق بالاقوال پر محمول کرتے ہیں اور شوافع اور حنابلہ اس کو تفرق بالاجساد اور اجسام پر محمول کرتے ہیں. وبه قال حدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج قال أملى علي نافع سمع عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب. بيع عن خيار کا مطلب کیا ہے؟ خیار رویت خیار
جو شکلیں بیان کی گئی جس کو آپ قدوری کے اندر میں پڑھ کر آئے ہیں کہ اگر کسی نے بغیر دیکھے اس کو خریدا ہو یا کسی کو خیار عیب حاصل ہو جاوے تو وہ سارے خیار ان کو چھوڑ کر تو فرمانے فَإِن كَانَ بَيْعُهُ مَعَ الْخِيَارِ، پس اگر ان کی بے خیار کے ساتھ تو فقط وجب، تو یعنی کسی قسم کا کوئی خیار کسی نے اپنے لیے لیا نہیں، کہا کہ بھئی یہ بے اور یہ شیرہ اس نے دیکھا اس نے لے لیا بس ختم ہو گئی، کوئی عیب بھی نکلا نہیں، اس نے دیکھ کر لے لیا، تو کہا وجب البیع، بے کیا ہو گئی؟ واجب ہو گئی۔ اب خیار مجلس کسی کو حاصل ہوگا نہیں، تو فرماتے اس سے تو ایسا پتہ چل رہا ہے کہ خیار مجلس کی یہ روایت کس کے لیے مستدل بن رہی ہے، حالانکہ امام مسلم کا خود اپنا مسلک کے سلسلے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خیار مجلس کے قائل ہے، اس لیے کہ ان کا میلان امام شافعی کی طرف ہے، اسی لیے شوافع کہتے ہیں کہ امام مسلم شافعی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے جگہ پر اسی طرح سے ہوتا ہے، تو اس وجہ سے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر اس کو اچھی طرح سے دیکھا جاوے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ خیار مجلس پر دلالت کرتا نہیں ہے۔ زاد ابن ابی عمر فی روایته قال نافع فكان اذا بايع رجلا فاراد ان لا يقيله قام فمشى هنية ثم رجع الیہ۔ نافع فرماتے ہیں کہ ہم نے ابن ابی عمر کو دیکھا کہ جب وہ کسی کے ساتھ بے کرتے تھے اور فاراد اللہ یقیلہ، اور ان کا اقالے کا ارادہ نہ ہوتا، یعنی اس بے کو فسخ کرنے کا کوئی ارادہ نہ ہوتا اور ارادہ ہوتا کہ بے کرنا ہی ہے، قوم تو وہ کھڑے ہوتے فمشا حنیتن، اور وہ تھوڑا سا چلتے تھے، ثم رجع الیہ، اور پھر آ جاتے تھے کہ بھئی تفرق بالاجسام۔ تو شوافع کہتے ہیں، امام نووی نے اس کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کا کوئی جواب ہی نہیں تمہارے پاس۔ کہا دیکھو اس میں کہا ٹھیک ہے عبداللہ بن عمر نے یہ بات بیان کی، مگر دوسری جگہ پر خود عبداللہ بن عمر کے قولاً یہ بات ثابت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایجاب و قبول ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ اب ان سے دو چیزیں ثابت ہو گئی، تو آپ کس کو لیں گے؟ جو اقرب الی الکتاب والسنہ۔ تو ہو سکتا ہے یہاں پر انہوں نے کچھ اور سمجھا ہو اور بعد میں چل کر انہیں سمجھ میں آ گیا ہو کہ بھئی صحیح میں جو اجسام سمجھتا تھا وہ صحیح نہیں، اقوال والا ہی کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اس لیے چپ بیٹھتے نہیں، برابر جواب دیتے ہیں۔